बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। न्यू पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। एक नई सुबह के आगाज़ के लिए ये दुआएं हैं हमारी कि सुबह का आगाज़ भी अच्छा हो और इख्तिताम भी अच्छा हो। वैसे तो नाज़रीन, हमारी ज़िंदगी में बहुत से जज्बात होते हैं, लेकिन एहसास, एक दूसरे का एहसास करना, एक दूसरे का ख्याल करना एक ऐसा जज्बा है कि अगर वो हमारी ज़िंदगियों में ना हो तो बाकी तमाम जज्बात या एहसास जो हैं वो पीछे रह जाते हैं। क्योंकि चाहे एहसास आपने अपने घर वालों का करना हो, मियाँ बीवी ने एक दूसरे का करना हो, बहन भाई ने एक दूसरे का करना हो, या हमने अपने पड़ोसियों का करना हो, ये तमाम जज्बात पे हावी जज्बा है। क्योंकि एहसास जिस भी रिश्ते में नहीं है वो तमाम बाकी जज्बात और एहसास से भरा हुआ भी हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए अपने रिश्तों के लिए अपने दिल में एहसास ज़रूर पैदा करें, मोहब्बत का, नरमी का एहसास, एक दूसरे का ख्याल रखने का एहसास। क्योंकि जानवरों में भी एक दूसरे का एहसास होता है। तभी आप अगर जानवरों का कोई गिरोह हो और आप किसी एक जानवर को कुछ कहें तो बाकी तमाम जानवर जो हैं आप पर हमला कर देते हैं। तो ये होता है एहसास। तो इसीलिए कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी एहसास को ज़रूर शामिल करें। बहरहाल एहसास पे भी हम बात तो करेंगे, लेकिन कुछ बाकी मामलात के हवाले से भी पहले बात कर लेते हैं। तो जनाब, पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम, ज़बरदस्त उनके कारनामे, कौन नहीं जानता उनको। मोहम्मद वसीम के हवाले से आपको बताऊं कि उन्होंने गुज़श्ता महीने भी कामयाबियां हासिल की, बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जीती, सिल्वर मेडल हासिल किया पाकिस्तान के लिए और दूसरी मरतबा सिल्वर मेडल हासिल किया है और पाकिस्तान के पहले बॉक्सर हैं जिन्होंने ये एजाज़ हासिल किया है। मोहम्मद वसीम से भी मुलाकात आपकी करवाएंगे। साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के एक भिखारी ने पुलिस वाले पर केस कर दिया है। वो केस क्या है इस हवाले से भी आपको बताएंगे। और दूध और दही का इस्तेमाल कौन नहीं जानता कि कितना ज़रूरी है, लेकिन बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। तो मोहम्मद वसीम हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं और जनाब पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का भी उन्होंने कुछ रोज़ पहले ऐलान किया है। मोहम्मद वसीम को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद वसीम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप बताएं ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, इतनी सारी माशाल्लाह आपने कामयाबियां समेटी हैं और अब पेरिस ओलंपिक्स में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने जा रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी सारी कामयाबियों के बाद एक और कामयाबी की जानिब आप जा रहे हैं? काफ़ी अच्छा, प्राउड फील कर रहा हूँ, खासकर कंट्री के लिए और अपनी फैमिली के लिए। पूरी दुनिया में नाम बना रहा हूँ तो खुशी होती है। इंशाल्लाह अब देखते हैं, अगर अच्छी सी अपॉर्चुनिटी मिली तो डेफिनेटली ओलंपिक में जाएंगे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने इंशाल्लाह। अच्छा वसीम, गुज़श्ता माह जो आपने फ़ाइट की थी उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा स्टिचेस भी आए थे, काफ़ी चोटें आई थी आपको, आपकी आंख के ऊपर गालिबन स्टिचेस आए थे। तो अभी कैसे आंख है आपकी, वो स्टिचेस रिकवर हो गए हैं? स्टिचेस स्टिल है क्योंकि इंजरी बड़ी थी, मोर देन 21 स्टिचेस थे। तो अब होपफुली आज सब कुछ रिमूव कर दे। तो अच्छा, फाइट काफी टफ थी तो उसमें काफी ज्यादा चोटें लगी। सही। अच्छा वसीम, जब आप किसी रिंग में उतरते हैं फाइट के लिए तो दिल में क्या ये डर होता है कि मतलब पाकिस्तान की इस वक्त आप, मेरा ख्याल है, वाहिद बॉक्सर हैं जो पाकिस्तान की इंटरनेशनली नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो दिल में ये ख्याल, ये डर होता है कि कहीं ये फाइट हार ना जाऊं या अगर जीतूंगा तो इससे मुल्क पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंटरनेशनली पाकिस्तान का नाम कितना रोशन होगा? जी डेफिनेटली ये चीजें तो हैं, आपको पता है कि आपको प्रेशर होता है और आप इतने बड़े लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर आप लड़ रहे हो, तो ये प्रेशर तो है। मोर देन 24 इयर्स मेरी बॉक्सिंग जर्नी को ही है और मेहनत है सब कुछ। तो ये इस स्टेज पे अगर आप आते हो फिर डेफिनेटली प्रेशर होता है। आपको पता हो शायद कि पूरे एशिया में ये टाइटल किसी के पास भी नहीं है, मैं दूसरी दफ़ा जीत रहा हूँ। और कल जो मेरे नए रैंकिंग्स डेट हुए हैं WBA के और वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल WBC की तरफ से, तो वर्ल्ड में पहले नंबर पर आ गया हूँ। और ये हिस्ट्री में पाकिस्तान की आज तक कोई बॉक्सर एशिया में कोई इस तरह का फाइटर नहीं हुआ जो इन दो जो बॉडीज है WBA और वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल WBC में नंबर 1 है। तो ये बड़ी एजाज है मेरे लिए, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी कंट्री के लिए। तो अब नंबर 1 पर हूँ तो काफी प्राउड मोमेंट है और मेरे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। सही।
अच्छा वसीम, आपका एक बयान आया था कि आप 3 माह के लिए मुअत्तल रहेंगे, क्या वजह थी उसकी? वो आपने किस सेंस में दिया था? जी, आपकी आवाज कटी है बीच में। आपका एक हेलो। बयान आया था, एक स्टेटमेंट आई थी आपकी कि 3 माह के लिए आप मुअत्तल रहेंगे, वो क्या स्टेटमेंट थी, उस हवाले से बताइएगा। वो ओलंपिक गेम्स के हवाले से, आप जब प्रोफेशनल बॉक्सिंग में ओलंपिक में जाएंगे तो फिर आपको 3 मंथ्स, आपको 3 to 4 मंथ्स आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी एमेचर अच्छा अच्छा। बॉक्सिंग। उसके बाद फिर आप जाएंगे। वो कोई इतनी बड़ी वो डील नहीं है। अगर आप कहीं भी ट्रेनिंग करके आप जाए तो कोई मसला। अच्छा वसीम, आप सेफ सिटी के ब्रांड एम्बेसडर भी बन चुके हैं, इसको आप किस तरह देखते हैं? खुशी होती है कि पाकिस्तान के किसी ऐसी चीज़ का ब्रांड एम्बेसडर बनना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसको कैसे देखते हैं आप? वसीम से हम रब्ता करने की कोशिश भी करेंगे, उनसे बात भी करेंगे, और यकीनन पाकिस्तान के लिए ये बहुत फ़ख्र की बात है कि मोहम्मद वसीम ने अब पेरिस ओलंपिक्स के लिए भी आगे नुमाइंदगी करने का ऐलान किया है। लेकिन इससे पहले वसीम जो चैम्पियन रह चुके हैं, पाकिस्तान के बॉक्सर हैं, और गालिबन वो पाकिस्तान के इस वक्त वाहिद बॉक्सर हैं जो कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वसीम, आप साथ हैं हमारे, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? वसीम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? चलें, वसीम से हम कोशिश करेंगे दोबारा से बात करने की, लेकिन अब एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, आप कहीं मत जाइएगा। तो जनाब, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। और मैंने जैसे इंट्रो में एक स्टोरी के हवाले से बताया था, कुछ दिलचस्प भी है लेकिन कुछ हैरान कुन भी है और कुछ परेशान कुन भी है कि पुलिस वालों की जानिब से कराची में गदागरों से भत्ता वसूल किया जा रहा था, जिस पर कराची के एक माजूर गदागर ने पुलिस के खिलाफ अदालत में दरख्वास्त दी और पुलिस वालों की खिलाफ अदालत ने नोटिस जारी कर दिया है। अब उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये मामला असल में है क्या, इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। जिन गदागर की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी, मोहम्मद साजिद, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके वकील बिलावल मंगी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले साजिद, आपसे बात करना चाहूंगी, क्या मामला पेश आया था जिस पर आपको दरख्वास्त देनी पड़ गई? सर मामला ये आया है सर, इन्होंने मेरे ऊपर 5 दफा हमला करा है सर, और इन्होंने सर आगे से मुझे ये बोल रहे हैं कि या कैंट छोड़ जाओ या 2 किलो चर्च में बंद करेंगे, जेल भेज देंगे जी। और सर ये बोल रहा है कि अगर हमारी चर्च नहीं बेचोगे तो जेल भेज देंगे, या फिर कैंट छोड़ जाओ, कैंट नहीं छोड़ोगे तो हम आपकी दूसरी लात तोड़ देंगे। सर ये मेरे घर के पीछे पड़ चुके हैं कि सर, और हाँ जी सर, और पहले भी तो फरियल थाना था ना सर, पहले मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। आप बैलेंस तस्दीक करें सर, और फिर कैंट पे तस्दीक करें, जहाँ पे आपका दिल करे तस्दीक करें सर। ये मोहम्मद साजिद क्या करता है क्या नहीं करता। और सर इन पुलिस वालों ने बिल्कुल मुझे मजबूर कर दिया सर, बिल्कुल मजबूर हो के सर मैंने ये कदम उठाया सर। और सर मेरा एक्शन सर उस टाइम लिया गया है जिस टाइम कोर्ट से लेटर आया है ना सर थाने में सर, उस टाइम मेरा एक्शन लिया गया है। उससे पहले उससे सर कोई एक्शन नहीं लिया गया। शायद हेड मोरल साहब ने मेरी दरखास्त रिसीव नहीं करके दी सर, और बोला बस तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, यूं हो जाएगा, मैं उनको समझा दूंगा, ये से कर दूंगा, वो कर दूंगा सर। लेकिन मेरा मसला हल नहीं हुआ सर। मैंने अपनी तहकीकात सारी अपने वकील साहब को बताया सर, और सर उसके बाद भी वो मुझे धमकी दे रहे हैं कि आपने जो दरखास्त दिया, हम आपके ऊपर हमला इस दरखास्तों के बाद नहीं कर सकते सर। अभी देखो सर, आप माजूर इंसान है सर, अपना भीख मांग के गुजारा करते हैं, टाइम पास करते हैं सर। और लेकिन सर ये हमारे को, साजिद आपको मेरी अगर आवाज आ रही है तो बताएगा कि आपको ये ख्याल कैसे आया कि आप पुलिस वाले के खिलाफ ही अदालत में मुकदमा दायर कर दें, क्योंकि पुलिस वालों से वैसे तो लोग डरते हैं कि भाई हम उनके खिलाफ क्या अदालत जाएं, वो तो उल्टा हमारे ही मामलात के पीछे पड़ जाएंगे। तो आपको कैसे ख्याल आ गया कि आप पुलिस वालों के खिलाफ ही चले जाएं? जी सर, लेकिन बात ना सर, अभी ये हर दफा मेरे से ये पैसे ले के चले जाते हैं सर। एक दफा 13,000 रुपये लेके गए, एक दफा ये 5,000 रुपये लेके गए। थाने में मुझे चित्तर वित्तर मारे हैं जी सर, थाने में चित्तर वित्तर मुझे मारे इन्होंने, और डराया धमकाया। मैंने बोला ऐसी जिंदगी से तो अच्छा फिर बंदा मर जाए सर, जो कमा के लेके आते हैं सर, जमा कुंजी सर ये ले जाते हैं। फिर सर अभी बताओ सर, अब हम किधर जाएंगे? आगे से धमकी देते हैं, कमा लेते हैं कि आपसे एक मरतबा 13,000 लेकर गए, फिर एक मरतबा आपसे 5,000 लेकर गए,
کتنا آپ روزانہ کما لیتے ہیں؟ کہ آپ نے اچھی خاصی اماؤنٹ پولیس والوں کو دے دی؟ جی سر، یہ سر انہوں نے 6 مہینے پہلے حملہ کرایا 13,000 روپے لے کے گئے، پھر اس کے بعد انہوں نے 4 مہینے کے بعد حملہ کرایا 5,000 روپے لے گئے، پھر سر انہوں نے 25 تاریخ کو پھر حملہ کرایا، سر انہوں نے میرا 25,000 روپے شارٹ کر دیا ہے سر۔ اور سر انہوں نے ابھی ایک راستہ ڈھونڈا ہوا ہے اور آگے سے مجھے بولتے ہیں جو آپ نے درخواستیں یہ دی ہے نا، میں ایسے نہیں ہوں، میرے اوپر بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، میں اس درخواستوں کو دیکھ لوں گا، 22A کو بھی دیکھ لوں گا، میرے اوپر بہت بڑا ہاتھ ہے، ٹینشن نہیں لے، تو درخواستیں دے، میں دیکھ لوں گا سر۔ جی سر، آگے سے دھمکیاں دے رہے ہیں سر، اور میرے جی سر، اور میرے 2 گواہ ہیں، میرے دونوں گواہوں کو بول رہے ہیں کہ تمہارے سے ہم اس کیس کے بعد ہم تمہارے سے پوچھیں گے تم کتنی گواہیاں دیتے ہو سر۔ موقع کے موجود میرے 2 گواہ ہیں سر، اور جس میں سے سر انہوں نے ان کے سامنے بولا ہے کہ یا کینٹ چھوڑ جاؤ یا ہماری چرچ بیچو، اگر ہماری چرچ نہیں بیچو گے تو۔ ایک ہی علاقے میں گداگری کرتے ہیں یا مختلف علاقوں سے کرتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، ابھی آپ نے جیسے کہ کہا کہ کینٹ سے انہوں نے کہا کہ اگر تو تم نے نہیں دیا بھتا تو تمہیں یہ چھوڑنا پڑے گا علاقہ، تو آپ کے صرف کینٹ کے علاقے میں ہی کرتے ہیں، کہیں اور علاقوں میں بھی کرتے ہیں؟ اور کتنا کما لیتے ہیں روزانہ آپ؟ سر کما تو اللہ کا شکر ہے سر، 1,000-1,200 روپے کما لیتے ہیں سر۔ اور سر میں یہ ڈیفینس میں ہوتا ہوں، مصری شاہ سے آگے اتحاد چوک پہ سر۔ بلیشک آپ میری تصدیق کریں، DH والے ہیں، درخشہ تھانہ ہے سر، بلیشک آپ میری تصدیق کریں کہ محمد ساجد بیکاری کیا کرتا ہے، آپ کو سر وہاں سے میری تصدیق آ جائے گی کہ ساجد بیکاری کا کام کرتا ہے۔ بلیشک سر ہم غلط نہیں ہیں سر، اور لیکن سر ابھی میں مجبور ہوں کہ میں نے بولا سر ان کو بار بار پیسے دینے سے ساجد یہ قدم اٹھا لو سر۔ میں سنگل پہ بیٹھ کے رو رہا تھا سر، میرے کو یہ وکیل صاحب جو کیا ہے ساجد، آپ کے وکیل صاحب سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں۔ بلاول صاحب، آپ کے پاس جب یہ کیس آیا تو آپ نے کیا سوچا؟ جی سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے اور اس چینل کے ذریعے محکوم اور مظلوم لوگوں کا آواز بلند کیا اور اس کو مزید پاورفل بنایا۔ جی جیسے کہ یہ مجھے سٹی کورٹ میں ہی ملے تھے، پھر وہاں پہ ہماری بات چیت ہوئی تھی، تو ایک تو ہم ینگ جو ایڈوکیٹ ہیں، ہمارے اندر یہ چیز ہے کہ مظلوم لوگوں کا ہم ساتھ دیں اور مدد کریں، تاکہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، اور جو ینگ ایڈوکیٹ ہیں ان کو اتنا جلدی میں اتنے جو ہائی پروفائل کیسز نہیں ملتے، لیکن ہمارے جو خیال ہوتا ہے، جو ہماری سوچ ہوتی ہے، تو اگر ہمیں کوئی فیس سے لینا دینا نہیں ہے، اگر کوئی فیس مل جاتی ہے تو بسم اللہ، وہ ہمارا پروفیشن ہے۔ باقی جو ہے کہ ہم جو ہے کہ دل سے کوشش کرتے ہیں کہ مظلوم لوگوں کا ہم ساتھ دیں اور ان کو معزز عدالت سے انصاف دلائیں۔ تو یہ جیسے ہی ملے تو پھر مجھے بھی احساس پیدا ہوا کہ نہیں، اگر پولیس والے زیادتی کرتے ہیں اور کر رہے ہیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہمیں فیس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ باقی یہ کلیئر بات ہے کہ باقی یہ ہم نے ان کو کہا تھا کہ جتنے آپ سے ہو سکیں گے ہم آپ سے لیں گے، باقی فیس میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اچھا، یعنی کہ آپ نے بلاول منگی صاحب، آپ نے ساجد سے فیس کے لیے کوئی دباؤ نہیں ڈالا کہ کیا فیس دیں کیا نہ دیں، بس جو دے دیں؟ بالکل نہیں، اس عدالت کا نظام ایسے بنا ہوا ہے کہ عام لوگ تو ایک جا نہیں سکتا اتنا، مطلب کہ فیس کا برڈن اور عدالتی اخراجات کا برڈن یہ عام لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کا جو عدالت پہ یقین ہے وہ یقین بھی ختم ہو جائے گا، تو اس لیے ہم نے کوئی فیس کی بات نہیں کی، ہم نے کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، باقی جو آپ سے ہو سکے گا پھر آپ ہمیں دے دیجئے گا، کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو بسم اللہ کر کے ہم نے پٹیشن فائل کر دی، اور اللہ کی مطلب کہ یہ اللہ کی طرف سے سب کچھ تھا کہ اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا کہ میں ان سے انصاف کروں اور انصاف کراؤں اور اس کو حق، بالکل اس کا جو ہے کہ اس کو انصاف دلاؤں، اور اللہ کی مدد سے انشاءاللہ ہم نے پٹیشن فائل کر دی ہے۔ اور ابھی پولیس والے بالکل عدالت کے نوٹس کے بعد دباؤ میں آئے ہیں کہ وہ ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں ابھی، لیکن اس نے کہا ہے کہ نہیں، اگر میں ابھی کمپرومائز کروں گا، جو آپ لوگوں کی بدماشی چلتی ہے، جو چھوٹے کاروباری لوگ ہیں ان سے جو بھتا وصول کرتے ہیں، پھر وہ ہمیشہ کے لیے آپ پاورفل ہو جائیں گے اور جو ہے کہ بھتا وصول کرتے رہیں گے۔ میں اس کی ہمت کو داد دیتا ہوں، ان کو میں سلام کرتا ہوں کہ ظلم اور بربریت کے خلاف یہ اٹھ کے عدالت میں آئیں، اور انشاءاللہ اس کا یقین ہے عدالت پہ، اور انشاءاللہ عدالت ان کے ساتھ انصاف۔ اچھا بلاول منگی صاحب، اپنی نوعیت کا یہ بہت مختلف کیس ہے، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ یقیناً ساجد کو انصاف ملے،
لیکن جب آپ کے پاس یہ کیس آیا آپ نے سوچا تو ہوگا کہ اچھا میں ایک بھکاری کا کیس کیسے لڑوں گا، میں کیوں لڑوں، یا پھر اگر آپ نے لڑنے کی حامی بھر لی تو آپ کے خیال میں اس کا رسپانس کیسا آنا چاہیے تھا عدالت کی طرف سے؟ جی بالکل، یہ مائنڈ تو ہمارا بنا ہوا ہے کہ مطلب کہ اس طرح کے کیسز آئیں گے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور کوئی مطلب یہ نہیں ہے کہ میں گداگر کا کیس لڑ رہا ہوں یا کوئی ہائی پروفائل کیس ہے تو میں وہ کیس لڑوں، گداگر ہو یا غریب لوگوں کا کیس میں نہیں لڑوں، اس میں میری انسلٹ ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس طرح سے ہمارا پہلے ہی مائنڈ بنا ہوا ہے۔ ہمارا پروفیشن ہے، ہمارے لیگل ایتھکس میں ہر چیز میں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ انصاف کے لیے فیس کو نہ دیکھا جائے اور لوگوں کو نہ دیکھا جائے کہ یہ کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اصلاح کر کے اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے تو قدم کو آگے بڑھائیں، انشاءاللہ آپ بھی آگے بڑھیں۔ چلیں ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اس کیس کو اب عدالت میں لے جایا گیا ہے تو عدالت کی جانب سے بھی انصاف ہو۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور یقیناً اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ اپنی نوعیت کا ایک الگ اور انوکھا سا کیس ہے جو کہ سامنے آیا ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک پھنسائیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، پروگرام میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، میاں بیوی کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے کہ اس میں ایک دوسرے کا احساس نہ ہو تو یہ رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے، یعنی کہ احساس ہونے نہ ہونے سے یہ رشتہ مضبوط بھی ہے اور کمزور بھی ہے، اور میاں بیوی کے رشتے کی مضبوطی کو قائم رکھنے کے لیے ایک دوسرے کا احساس کرنا بہت ضروری ہے۔ کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں جس پہ بیویاں ناراض ہو جاتی ہیں، اور اگر شوہر کا مزاج ٹھنڈا ہو تو وہ اس چیز کو قائم رکھنے میں کافی معاون ثابت ہوتا ہے، لیکن اگر شوہر کا مزاج گرم ہو، شوہر کا مزاج سخت ہو تو کہیں نہ کہیں گڑبڑ زیادہ ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس رشتے کو کس طرح قائم رکھا جا سکتا ہے، اور آج کل کے معاملات جس طرح چل رہے ہیں اس میں دونوں کو کس طرح برداشت، حوصلے اور صبر سے کام لینے کی ضرورت ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ ڈاکٹر سبیل اکرام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر جی۔ اچھا سبیل، جیسے میں بات کری تھی کہ رشتہ کمزور بھی ہے اور مضبوط بھی ہے، اور آج کل جو معاملات چل رہے ہیں نفسا نفسی کا دور کہیں تو غلط نہیں ہوگا، اور طلاق کی شرح میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، کس طرح اس رشتے کی مضبوطی کو قائم رکھا جائے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے اگر آپ صرف مردوں کی بات کریں اسپیسیفکلی تو سوسائٹی کے کچھ نارمز ہیں جو کہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ غلط ہو گئے ہوئے ہیں۔ مردوں کا یہ کنسیپٹ بن گیا کہ وی آر سپیریئر۔ اگر آپ اوور آل ایک نچوڑ نکالیں اس بات کا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عورت کو حقیر سمجھنا یا عورت کو سنب کرنا یا یہ سوچ کے کہ یار میرے پاس تو پھر فیوچر ہے، اگر میں اس کو چھوڑ بھی دوں گا تو میں آگے دوسری شادی کر سکتا ہوں، اور اگر عورت کو میں نے طلاق دے دی یا عورت کو اگر میں نے چھوڑ دیا تو یہ کہیں کی بھی نہیں رہے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کنسیپٹ کو جو ہے نا وہ ہمیں چینج کرنا پڑے گا، اور مردوں کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کرنا پڑے گا کہ یار جو لڑکی تم گھر پہ لا رہے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، اور جتنے تم لاڈلے ہو وہ بھی اتنی ہی لاڈلی ہے، وہ بھی اپنی ماں باپ کی آنکھوں کا تارا ہے، ان کے جگر کا ٹکڑا ہے، جس طرح تم جگر کا ٹکڑا ہو۔ تو اپنے آپ کو اتنا سپیریئر نہ فیل کرو، اور obviously یہ صرف میاں بیوی نہیں، کوئی بھی رشتہ اگر آپ نے دنیا میں قائم کرنا ہے، چاہے وہ بھائی کا ہو، چاہے وہ دوست کا ہو، چاہے وہ میاں کا ہو، بیوی کا ہو، والد، احساس جو ہے نا وہ بنیاد ہے کسی بھی رشتے کی۔ رشتہ قائم ہی نہیں رہ سکتا اگر اس سے احساس ختم ہو جائے۔ اچھا، آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں مردوں کی یہ سوچ بن گئی ہے، وہ خود کو سپیریئر سمجھتے ہیں، آپ کے خیال میں یہ سوچ شروع سے تھی یا کچھ عرصے میں یہ سوچ ڈیولپ ہوئی ہے؟ جیسے جیسے وقت میں تیزی کچھ معاملات میں آئی ہے، ہماری روٹین میں تیزی آئی ہے، چینجز آئے ہیں، اس کے بعد یہ چیزیں چینج ہوئی ہیں یا پہلے سے معاملات؟ دیکھیں، اگر آپ اسپیسیفکلی بات کریں نا ہمارے سوسائٹی کی تو تھوڑا سا جو ہے نا یہ ہمارے کلچر کے اندر ایک چیز جو ہے نا وہ ایک اڈیپٹ لوگوں نے کی ہے کہ یار جیسے شادیوں میں بھی ہم یہ چیز آبزرو کرتے ہیں، ہم لڑکے والے ہیں، وی آر سپیریئر، ہم لڑکے ہیں، تو یہ نہیں، یہ میں سمجھتا ہوں جس کلچر سے ہم آئے ہیں، مطلب جو ہماری ایک کہنے کے بڑی صغیر کا جو کلچر ہے وہ اس نے تقویت پکڑ لی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے۔ اور جو آج کل آپ کہہ رہی ہیں طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے، اس کی میں سمجھتا ہوں بنیادی وجہ یہ ہے، اگر تو آپ کے اندر یہ چیز ہونا کہ نہیں یار آئی ایم ناٹ سپیریئر ٹو اینی ون، اور یہ جو لڑکی میرے پاس آئی ہے یہ اگلوں نے میرے پہ احسان کیا ہے، مجھے اپنی بیٹی دے دی ہے، مجھے ایک انہوں نے ایک جگر کا ٹکڑا میرے حوالے کر دیا، اور مجھے اس کے ٹیک کیئر کرنی ہے، اور اس کو اسلامی حقوق پتہ ہو کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں، میں نے اس کی ہر نیڈ دیکھیں۔ ہم بینگ اے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ مجھے جو ہے نا کافی زیادہ میسیجز آتے ہیں کہ ہمارا میاں ہمیں صورت کے تانے دے رہا ہے، ہمارے میاں جو ہے ہمیں جو ہے وہ ہمارے کردار کے تانے دیتا ہے، ہمارا میاں جو ہمیں ٹائم نہیں دیتا، اور اس کی ایک اپنی لائف ہے، ایک اور ہم ایک سمجھ لیں کہ گھر کے اندر ایک
رکھا ہوا اس نے ہمیں ایک نوکرانی بنا کے رکھا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت ایک گھٹیا اپروچ ہے, اور اس طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ بھائی تم جو ہے کسی سپیریئر نہیں ہو, اور تم پرفیکٹ تب بنو گے اگر تم نے ہر چیز کو بیلنس لے کے چلا. سبیل, اگر کوئی شخص خود کو سپیریئر سمجھ رہا ہے, وہ خود کو اپنی وائف سے, اپنے بیٹر ہاف سے بہتر سمجھ رہا ہے, ہم کیسے اس کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ آلریڈی خود کو سپیریئر سمجھ رہا ہے, اس کی ایک سائیکی پہلے سے بن چکی ہے. میں یہ بتاتا ہوں کہ اس کو یہ چیز ایجوکیٹ کرنی چاہیے کہ یار what is making you superior, تمہارا کردار تمہیں سپیریئر بنائے گا, اور کردار اپنا سپیریئر بنانے کے لیے تمہیں ہر چیز بیلنس رکھنی پڑے گی. تمہیں والدین کے حقوق بھی پورے کرنے پڑیں گے, تمہیں اپنی بیوی کے حقوق بھی پورے کرنے پڑیں گے, تمہیں اپنے بھائی بہن کے حقوق بھی پورے کریں گے, then it will make you perfect man. اگر تم ایک ایروگنٹ بنے ہوئے ہو یا نیگلیکٹ کر رہے ہو اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو, اور تمہاری پرائورٹیز اور ہیں, تو تم جیسا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بد نصیب جو ہے وہ شخص کوئی بھی نہیں ہے. یہ ویسے آپ نے بہت صحیح لفظ بولا کہ ایسا شخص بد نصیب ہے, کیونکہ جس کو اپنے گھر والوں سے محبت نہیں ہے, ان کا احساس نہیں, ان کی قدر نہیں. باہر جتنے مرضی لوگوں کا مجمع آپ لگا کے بیٹھ جائیں, وہ لوگ ایک دن آپ کو چھوڑ کے جائیں گے. میں یہ بات کرتا ہوں یہاں پہ, آپ کی بات کو ایڈ کرتا ہوں کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ یا جو بیوی اپنے میاں کے ساتھ اگر یہ آپس میں ایک دوسرے لوائل نہیں ہوتے, یہ دنیا کے ساتھ کیا لوائل ہوں گے؟ اتنا مضبوط رشتہ اور اتنا ایک مقدس رشتہ ہے, نکاح کے رشتے کے اندر آپ منسلک ہیں, اور اگر آپ ایک دوسرے لوائل نہیں ہیں, یا ایک دوسرے کی آپ خیال نہیں رکھ پا رہے, یا ایک دوسرے کے ساتھ لوائل نہیں ہیں, تو آپ تو دنیا کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے بیکار آدمی ہے, کہ یار آپ سے آپ کے گھر والے راضی نہیں ہیں اور آپ دنیا کو فتح کرنے چلے ہیں. ہم اکثر اپنی سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ گھر آنا تو غصہ کرنا, ناراضگی دکھانی, اچھا یہ میری چیز تیار کیوں نہیں, وہ تیار کیوں نہیں. جیسے باہر گئے لوگوں کے ساتھ نرم رویہ, ایک بڑا خوش اخلاق سا مزاج, اور لوگ مانتے ہی نہیں ہے کہ نہیں بھائی ایسا ہو ہی نہیں سکتا, اس شخص گھر میں کسی مختلف مزاج کا ہوگا. I'll be very blunt about it. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایسا شخص انتہائی کمزور, بزدل اور گھٹیا ہوتا ہے, جو کہ ساری اپنی باہر کے فرسٹریشن آ کے اپنی بیوی پہ, جو بیچاری کمزور ہے, جو پورا دن اس کے لیے اس کے بچوں کو سنبھال رہی ہے, اس کے لیے کھانے پکا رہی ہے, اس کا انتظار کر رہی ہے کہ اب میرا میاں آئے گا, 4 لمحے میرے ساتھ اچھے گزارے گا, اور وہ پورے اپنے دن کی فرسٹریشن جو ہے وہ گھر پہ نکالتا ہے. باہر وہ اپنے باس کے تانے بھی سنتا ہے, باہر وہ اپنے کولیگز کی باتیں بھی سنتا ہے, باہر دنیا سے رسوا بھی ہوتا ہے, اور یہی چیز اس کی رسوائی کی باعث ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ انفیئر ہے. اور میں سمجھتا ہوں اللہ کا جو انصاف کا پیمانہ ہے نا, اللہ تعالیٰ بہت عادل ہے, غفور الرحیم ہے, رحمان الرحیم ہے. اگر تم گھر والوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہو تو پوری دنیا باہر تمہارے ساتھ زیادتی کرے گی, ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو بڑی ایک اس کی ایگزیکٹ آپ کو میں نے بات بتا دی ہے, یہ بزدل اور انتہائی بے رحم اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ گھٹیا انسان کی نشانی ہے, جو باہر کی فرسٹریشن آ کے اپنی بیوی, بچوں, والدین یا بہن بھائیوں کے اوپر نکالتا ہے. اچھا ہم یہ سوچ اگر دیکھیں تو اب ظاہر ہم ہر مرد کو بھی ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں, لیکن کیا ہم اس کو طبقات میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں کہ کوئی مخصوص ایسے طبقات ہیں جن میں یہ سوچ زیادہ ہے اور اس طبقے میں کم ہے بنسبتاً اس طبقے کی نسبت, کیا ایسے ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ جو لوگوں کے جن لوگوں کے پاس, جو لوگ تھوڑا سا لیس ایجوکیٹڈ ہیں یا ان کو اسلامی تعلیم نہیں ہے, اسلامی تعلیم ہے, بڑی پرٹیکولر آپ کو بات بتا رہا ہوں, وہ لوگوں کے اندر یہ چیزیں میں نے دیکھی ہے کہ ان کو جو ہے دین کا فہم نہیں ہے, ان کو اپنی بیوی کے حقوق کا ہی نہیں پتا, تو وہ ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ اگر آپ یہ بات کریں نا, دیکھیں اگر آپ, ہم نے صرف پرٹیکولر اس وقت مرد کی بات کر رہے ہیں, کئی ایسے کیسز ہیں, بلکہ بہت زیادہ ایسے کیسز ہیں جہاں پہ خواتین بھی زیادتی کے اوپر ہیں, وہ کمپرومائز نہیں کر رہی. اگر مرد بار محنت کر رہا ہے تو وہ جو ہے وہ جب وہ گھر آتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ پورا دن ایک فرسٹریشن سے آیا گھر, بجائے اس کے کہ اس کو ریلیکس کریں, اس کے ساتھ ایک اچھا ماحول ڈیولپ کریں, تو وہ الٹا لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے. اور دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مردوں کو بھی ایجوکیٹ کرنا چاہیے, ساتھ خواتین کو بھی ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ یہ پھر ہی آپ اس فلاء کو دور کر سکتے ہیں, ورنہ نہیں. آپ کے خیال میں سبیل ہم 21ویں صدی میں ہیں, ابھی ہمارا ایجوکیشن ریشیو بھی کافی بڑا ہے, لیکن پھر بھی لوگوں میں اخلاقی تعلیم کی کمی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقیات کی بھی کمی ہے, اور جیسے میں نے پہلے بات بتائی ہے اس پہ میں ہوں کہ اخلاقیات سے زیادہ ان کے اندر ایجوکیشن کی کمی ہے, اور وہ دینی ایجوکیشن کی کمی ہے. دیکھیں ہمیں اگر والدین کی عزت کرنا کوئی چیز سکھاتی ہے, وہ دین سکھاتا ہے. ہمیں کوئی بایولوجی کی کتاب یا جغرافی کی, ہسٹری کی یا لاء کی کوئی کتاب نہیں سکھاتی. اگر ہمیں بیوی کے ساتھ شفقت, محبت, احترام سے, یا عورتوں کے حوالے سے احترام اور شفقت کا کوئی درس دیتا ہے, وہ دین اسلام دیتا ہے. وہ آپ کو کوئی میڈیکل کی, انجینئرنگ کی, لاء کی تعلیم نہیں دے رہی. تو لیک آف اسلامک ایجوکیشن آئی تھنک از دی ریزن کہ ہم لوگ جو ہے بے راروی کے شکار ہیں. ورنہ اس معاشرے دیکھیں
اپنے والدین کا احترام کریں. یہ ہمیں کون سکھاتا ہے؟ یہ ہمیں دین اسلام سکھاتا ہے. ورنہ آپ اولڈ ایج ہومز میں جا کے چیک کریں, وہاں پہ جتنے بھی بندے ہیں وہاں پہ سائنٹسٹ, انجینئرز, ڈاکٹرز اور آرمی کے آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے بچوں کو ہر چیز دی, ہم نے دنیا کی تعلیم دی, اعلیٰ سے اعلیٰ ہارورڈ, کیمبرج, آکسفورڈ کے اندر ان کو پڑھایا, لیکن یٹ وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے اولڈ ایج ہوم چھوڑا ہے. کیوں؟ ان کو اگر وہ دینی ایجوکیشن سکھاتے تو وہ ان کا احترام کرتے بڑھاپے میں, ان کے ناز نخرے اٹھاتے. لیکن بدقسمتی سے دینی تعلیم نہیں دی. دیکھیں ہم ایک مسلمان معاشرے کے اندر ہیں, ہم ایک مسلمان ہیں, تو ہمارے بچوں کا حق ہے کہ ہم ان کو جو ہے دین کی تعلیم دیں, اور وہ ایک وقت ہوتا ہے تب آپ اس کے اندر یہ چیزیں انڈلج کر سکتے ہیں. وہ وقت گزر گیا, ختم. اس کے بعد the time is over. جب اس نے اپنے سینسز ڈیولپ کر لیں, وہ 18-19 سال کا ہو گیا, تب وہ ایک ٹریک پہ ہے, وہ ٹریک پہ رہے گا پھر. اچھا, ایک اور جو موجودہ حالات میں ہم ایک چیز دیکھ رہے ہیں, سوشل میڈیا کا دور ہے, اور ہر کوئی سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو بھی ہے, چاہے وہ ہسبینڈ ہے چاہے وائف ہے. لیکن اگر کسی شخص کو ایسی بیوی مل جائے جو کہ سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو نہ ہو, گھریلو ہو, وہ اس کا ایک مزاج بن جاتا ہے کہ اچھا یہ میرے ساتھ چلنے کے قابل نہیں ہے. یہ کیا ہم اس کو سوشل میڈیا کی غلط چیز کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں میں اس حد تک وہ سرایت کر چکی ہے کہ ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارے جو لائف پارٹنر ہے وہ ہمارے مطابق ہی نہیں ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جتنی مرضی ریزنز, لیکن پروگرام میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم بھی اپنے ماں باپ کو کھانے پینے کے معاملات میں یا دیگر معاملات میں نخرے دکھاتے ہیں, تنگ کرتے ہیں. لیکن جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہم وہ سب چیزیں بھول چکے ہوتے ہیں, اور پھر ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے تو کبھی اپنے ماں باپ کو تنگ ہی نہیں کیا تھا. یہ اکثر سوال میں بھی اپنی امی سے پوچھتی ہوں کہ کیا میں نے کبھی آپ کو بچپن میں تنگ کیا تھا, تو وہ کہتی ہے نہیں تم نے تو تنگ ہی نہیں کیا, کیونکہ جب میرا بیٹا مجھے تنگ کرتا ہے تو مجھے لگ پتہ جاتا ہے. تو اسی لیے میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ اچھا میں نے تنگ نہیں کیا تھا تو میرا بیٹا کھانے پینے میں کیوں اتنا تنگ کر رہا ہے. کیونکہ آج کل کے بچوں کی جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں وہ اس حد تک چینج ہو چکی ہیں, یا ہم لوگوں نے خود اتنی چینج کر دی ہوئی ہیں کہ بچے صحت مند کھانا کھانے سے کوسوں دور بھاگتے ہیں, اور جنک فوڈ کھا لیا, باہر سے کوئی ٹافیاں کھا لیں, کوئی ایسے کہ سویٹس کھا لیں کہ ان کا پیٹ بھر جاتا ہے, جس کے بعد وہ ان کی صحت پہ برے اثرات ڈالتی ہے. تو جناب ہم اسی پہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ بچوں کی ایٹنگ ہیبٹس کیسی ہونی چاہیے, اور خاص طور پر دودھ اور دہی کا استعمال بچوں کے لیے کتنا ضروری ہے. یمنا چٹھا نیوٹریشنسٹ ہیں, ہمارے ساتھ ابھی پروگرام میں موجود ہیں. یمنا, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. تھینک یو نبیہا, تھینک یو فار ہیونگ می. اچھا یمنا, جو بات میں کر رہی تھی کہ ہم لوگ خود تو اپنی بار بھول جاتے ہیں کہ ہم نے بھی کبھی اپنے ماں باپ کو تنگ کیا ہوگا, لیکن جب ہمارے بچے ایسا کر رہے ہوں تو ہم کہتے ہیں اچھا یہ اتنا مشکل ہے بچوں کو پالنا, بچوں کو کھلانا پلانا. ہم لوگوں نے کیا خود اپنے بچوں کی ایٹنگ ہیبٹس چینج کر دی ہوئی ہیں, ان کو باہر سے چیزیں لا کے کھلا کے کہ بچے اب گھر کا صحت مند کھانا کھانا ہی نہیں چاہتے؟ ہاں جی بالکل. دیکھیں ایڈوانسمنٹ کے ساتھ ہے, جہاں جہاں ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے, ہمارے پاس نیو چیزیں آ رہی ہیں. اس طرح کے خوراک کی بات کی جائے تو ایسی خوراک اور جنک فوڈ کی ٹائپس نکلتی جا رہی ہیں نا کہ ان کو ریزسٹ کرنا چھوٹے کیا بڑے کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے. مطلب میرے پاس اوبیسٹی کے مسئلے کا شکار لوگ آتے ہیں, جب بڑے آتے ہیں تو وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں رہا جاتا, نہیں رکا جاتا. اب وہی چیز آپ, وہی مائنڈ سیٹ اور وہی اٹریکشن والا جو ایلیمنٹ ہے وہ چھوٹے بچے پہ آپ لے کے آئے کہ اس کو کتنا دل کرتا ہوگا باہر جا کے چیزیں کھانے کا. پر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ جن ماؤں کے بھی بچے ہیں تقریباً 5 سال سے کم, ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا. اگر آپ ان کو آج بھی ہیلدی ہیبٹس پہ لگا دیتے ہیں تو ان کی ہیلدی ہیبٹس ڈیولپ ہو جائیں گی. سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ کوئی بھی چیز لگاتار 15 سے 21 دن تک کرتے رہے نا تو وہ ایک عادت کا حصہ بننا آہستہ آہستہ شروع ہو جاتا ہے. اور بڑوں کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے. آپ نے کوئی بھی اپنی ہیبٹ ڈیولپ کرنی ہے, کوئی نیو چیز اپنے اندر لانی ہے اپنے روٹین میں, تو اس کو لگاتار کرتے رہیے. یہ نہیں کرنا آج کیا کل چھوڑا, پرسوں کیا ترسوں چھوڑا. ہمارے اس میں جب عادت بنانی ہو نا کسی چیز کی, جیسے واک کی, فزیکل ایکٹیویٹی کی, جنک فوڈ نہ کھانے کی, چینی چھوڑنے کی, کینڈیز چھوڑنے کی, تو ہم کیا کرتے ہیں 2 دن کیا, 3 دن ہار مان لی. بہت لگاتار کا سائیکل چاہیے ہوتا ہے. سیم ہیپنز ود کڈس ٹو. ان کو ہمیں دینا چاہیے ٹائم ٹیبل ایک پراپر. جس بچے کا ٹائم ٹیبل ہے نا وہ بچہ جنک فوڈ نہیں مانگے گا. اور اگر آپ کا بچہ بار بار کینڈیز, ٹافی یا میٹھا مانگا ہے نا تو ہو سکتا ہے اس کے پیٹ میں کیڑے ہوں. یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات. بہت سے بچوں کی 3 سال کی عمر کے بعد پیٹ میں اکثر کیڑے ہوتے ہیں. بچوں کا آئرن لیول لو ہوتا ہے, چہرے پہ پلاہٹ ہوتی ہے, تھکاوٹ کا بار بار کمپلین کر رہے ہوتے ہیں, ہم توجہ نہیں دے رہے ہوتے. بچہ ضرورت سے زیادہ سو رہا ہے.
ये सारा आयरन लो होने का, बच्चे का चिड़चिड़ा होने का आयरन लो होने से ताल्लुक है। अच्छा, आपने जो बात की बच्चा ज्यादा सो रहा होता है, हालांकि यहाँ पर हम देखते हैं हमारी अक्सर माएँ ये समझती हैं कि बच्चा जितना ज्यादा सोएगा वो उतना उसकी सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन अगर ज्यादा सो रहा क्या उसकी कमजोरी की भी निशानी है? बिल्कुल, देखिए एक जो बच्चे होते हैं ना, ये बड़ों के साथ मसाइल है कि हमने जरा एक्स्ट्रा काम कर लिया तो उसके बाद हमें जरा 2-3 घंटे की नींद चाहिए, हाय थक गए। तो छोटे बच्चे होते हैं, इनकी बॉडी बहुत एनर्जेटिक होती है। अगर वो बार बार कंप्लेन करे कि बाहर से आ गया, थक गया, मुझे लेटना है, आप बार बार उसमें लेटने का एक एलिमेंट देख रही हैं और बच्चे का चिड़चिड़ापन देख रही हैं, खाने से अवर्जन देख रही है कि खाना आता है वो चिड़ना शुरू करते हैं, क्या आ गया, नहीं खाना, कुछ और दे दो, मीठा दे दो। ये बहुत ज्यादा एक बड़ा सिम्पटम है आयरन लो होने का, पेट में कीड़े होने का। क्योंकि बच्चे बाहर से खाना खाते हैं ना, हम बड़े हैं, हमें पता है खाने से पहले अपने हाथ धोने, हमें उस हाथ धोने वाली चीज की अहमियत का पता है। बच्चे इसमें चोरी भी करते हैं, कभी माँ नहीं भी ध्यान रख पाती, वो नहीं हाथ धोते। तो देखिए नाखून है ना, इतने ज्यादा जर्म्स हैं हमारे जो नेल बेड है ना इसके अंदर, जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना जिस्म के ऊपर, सारों के अंडे इसके अंदर होते हैं। कहने की बड़ी गलीज सी बात है, अगर बंदा सोचना शुरू करे तो बड़ों के साथ भी ऐसे, बच्चों के साथ भी ऐसे ही होता है। बच्चे मिट्टी में भी खेल रहे हैं, वो हर जगह हाथ भी मार रहे हैं, उसी हाथ से वो खाना खा रहे हैं, इस तरह से बच्चों के पेट में होते हैं कीड़े। इस तरह से बच्चे मीठा मांग रहे हैं, मीठा खा रहे हैं तो बच्चे ने अगला खाना नहीं खाना, पक्की बात है। क्योंकि जब मीठा आप खाते हैं ना उसके बाद भूख नहीं लगती। बड़ा भी अगर 2 कैंडीज आप खा लें अपने मेजर मील के टाइम पे, डिनर के टाइम पे, अब 2 चॉकलेट्स खा लें, आपको भूख नहीं लगनी। मीठा ये करता है, बाजार का मीठा ये करता है बॉडी के साथ। तो अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे की प्रॉपर खाने की हैबिट्स डेवलप हो, बाहर की चीजें नहीं देनी उसको कुछ। अच्छा युमना, बच्चा वैसे 2 साल तक मदर फीड पे, मतलब हमारे दीन के मुताबिक तो यही है कि 2 साल तक मदर फीड पे रहे, लेकिन बहरहाल उसको बच्चे को मदर फीड ना हो तो दूसरे फार्मूला मिल्क पे रखते हैं। लेकिन जब बच्चा थोड़ा चलना फिरना शुरू करता है, थोड़ा एक्टिव होना शुरू करता है, वो इन चीज़ों से तो उसे थोड़ा भागना भी शुरू हो जाता है, दूध का इस्तेमाल कम कर दिया। अच्छा, इस तरह की हैबिट जो है वो बच्चे पे किस हद तक असरअंदाज करती है? और उसके बाद मतलब 2 साल के बाद दूध बच्चे की नशोदमा के लिए कितना ज़रूरी है? देखिए जब बच्चा 1 साल का हो जाता है ना, उसके बगल के 1 साल भी नहीं, 6 माह पे पहले आपने बच्चे को खुराक देनी होती है सॉलिड फॉर्म में, मतलब लिक्विड होती है, पर खैर आपकी दूध से हट की चीज आप पहली दफा उसको देते हो 6 माह की उम्र में। 6 माह की उम्र में आप देते हैं। उसके बाद आपने उसकी डाइट आहिस्ता आहिस्ता बेहतर करके ठोस ग़िज़ा की तरफ उसको लाना होता है, ठीक है। जैसे जैसे ठोस ग़िज़ा की तरफ बच्चा आता है, 1 साल की उम्र के बाद बच्चे की दूध की रिक्वायरमेंट वो वाली नहीं रहती जो हम कहते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, या बच्चा पूरा दिन जिस तरह दूध पीता रहता है 6 माह तक। तो मदर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि जब बड़ा हो के बच्चे की दूध की रिक्वायरमेंट जो है, अगर वो खुद भी मांग रहे हैं तो थोड़ी सी कम करेगा। लेट्स से आप 2 साल के या 3 साल के बच्चे की बात करें, उसको दिन में 3 ग्लास ऊपर दूध ना दें, वो भी वो वाला वो सोने से पहले पीता है हर खाने की। क्योंकि मैंने पहली बात की थी टाइम टेबल की, इसको बच्चों को चूंकि बड़ों की तरह खाना खा रहे हो, तरह फ्रूट भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, दही दूध हर चाहिए, उनका एक प्रॉपर टाइम टेबल बने। इतने बजे उसे रोटी खानी है, अब चावल का टाइम, अब ये नहीं कि हर वक्त भूख लग रही है तो चावल दिए जा रहे हैं, हर वक्त भूख लग रही है तो फ्रूट ही दिया जा रहा है। बच्चे की ग़िज़ा मुतवाज़न नहीं ना होगी तो यहाँ पे क़ुव्वत मुदाफ़त में कमी वाले मसले मसाइल शुरू होते हैं। 2 साल की उम्र के बाद बच्चे को सिर्फ दूध तब दिया जाए जब वो सोने वाले उसकी टाइमिंग्स आ रहे हैं, सोने से पहले उसको मेजर मील के टाइम पर, दोपहर फॉर एग्जाम्पल 1 बजे का टाइम हो रहा है इस वक्त का, तो 1 बजे के करीब अगर आप बच्चे को देंगे कोई ऐसी चीज जो उसको दूध दे दिया फॉर एग्जांपल, या कोई कैंडी शैंडी दे दी, कोई ऐसी चीज दे दी, उसके मेजर मील का टाइम, उसे खाने का टाइम है, तो उस वक्त उसको आपने दे दी एक ऐसी चीज जिसमें वो वाली ग़िज़ाइयत नहीं है जो अब 2 साल के बच्चे को चाहिए। 2 साल का बच्चा एक बहुत बड़ा बच्चा होता है, उसको टीनेजर्स की तरह की डाइट चाहिए होती है, तो उसको गोश्त भी चाहिए, उसको दही भी चाहिए, उसको दूध भी चाहिए, उसको रोटी भी चाहिए, चावल भी चाहिए, नट्स भी चाहिए, ड्राई फ्रूट्स भी चाहिए। मछली का सीजन है, बच्चे को मछली भी चाहिए। हम कहते हैं नहीं मछली तो मछली मतलब बड़े खाते हैं, बड़ों वाली चीज है, छोटा बच्चा का खाएगा तो तासीर में बहुत गर्म होती है, उसकी बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, ये बात हम भूल जाते हैं। और बहुत से बच्चों को मैंने क़ुव्वत मुदाफ़त में जब कमी वाले बच्चे आते हैं, अंडरवेट बच्चे आते हैं, अगर उनकी डाइट हिस्ट्री लें तो उसमें बेशुमार लातादाद, मतलब माँ को पता भी नहीं होता कितने फीडर जा रहे हैं, कहने वो कहती है 1 आध फीडर लेते हैं, पूरे दिन में कोई 1.5 लीटर दूध निकल आता है। अब देखिए छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बेटा, अगर उसमें 1.5 लीटर दूध आप पूरे दिन में डाल रहे हैं तो बाकी खाने की जगह बचती नहीं है। तो ये वो आदतें हैं जो बच्चे को स्लोली लेके जाती हैं गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा की तरफ, क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है, ऐसे बच्चे बार बार बीमार कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट ये भी है, माओं की अगर बात करें तो वो कहती हैं अच्छा चलो अगर खा नहीं रहा तो दूध तो पी रहा है ना, दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है,
یہ ایک کانسیپٹ بہت میں سنتی ہوں لوگوں سے، تو کیا دودھ واقعی مکمل غذا ہے اگر وہ کچھ سالڈ فوڈ بچہ بھاگ رہا ہے سالڈ فوڈ سے؟ یہ والی جو چیز ہے کہ دودھ مکمل غذا ہے، اس کو کیوں کہا جاتا ہے مکمل غذا؟ ایک کھانے کی مکمل ٹرے کو آپ کہتے ہیں، اگر ایک ماہر غذائیت ہونے کے ناطے اگر میں کسی کو کہوں نا کہ بھئی یہ والی کھانے کی ٹرے بہت اچھی ہے، تو وہ والی ہوگی اس میں کاربوہائیڈریٹس بھی ہیں، پروٹین بھی ہے، فیٹ بھی ہے، ایکول اماؤنٹ میں ہے، متوازن طریقے سے ہے، ٹھیک ہے۔ دودھ کے اندر یہ چیزیں ایسے ہی ایونلی ڈسٹریبیوٹیڈ ہیں، دودھ کے اندر کاربوہائیڈریٹ بھی ہے، پروٹین بھی ہے، فیٹ بھی ہے، اچھی اماؤنٹ میں۔ ایسی اور کوئی فوڈ آئٹم نہیں ہے، جیسے اب مچھلی کی بات کریں، کتنی ہم کہتے ہیں طاقت والی چیز ہے، پر اس میں صرف پروٹین اور فیٹ ہے، اس میں کاربوہائیڈریٹ نہیں ہے، گوشت میں نہیں ہوتا، دالوں میں نہیں ہوتا، فروٹ کے اندر پروٹین نہیں ہے، فروٹ کے اندر صرف کاربوہائیڈریٹس ہیں۔ اس طرح کر کے ہر چیز میں کچھ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ دودھ میں چیزیں تینوں اچھے اماؤنٹ میں موجود ہے، اس لیے اس کو متوازن غذا کہا جاتا ہے۔ پر یہ والی چیز کرنا کہ چلو اس کو 2 روٹی کے 2 نوالے اس کے منہ میں ڈالے، اسے نہیں کھایا، اس کو دودھ دے دیا، تو سوچیں بچے کی تو عادت ڈیولپ نہیں نا ہوگی کھانا کھانے کی۔ بچہ چونکہ پیدا ہوتے ساتھ ہی آنکھ ہوتے ساتھ ہی اسے سب سے پہلے دودھ پینا شروع کیا، اس کو دودھ پینا آسان لگتا ہے، وہ دودھ ہضم ہوتا ہے، اس کو ایزی لگتا ہے، اس کو چبانا نہیں پڑتا، محنت نہیں کرنی پڑتی۔ بچوں کو ویسے بھی چھوٹی عمر میں ہوتا ہے بھائی ایسی چیز وہ کھائی اور بس بھاگ گیا اور کھیلنا شروع کر دیا، بس یہاں پھر اگر منہ میں کوئی سالڈ چیز ڈالی تو نگل لی، روٹی کی طرف آنا ہی نہیں ہے کبھی۔ ہاں جی یمنا میں آپ سے بات کی تھی، یہاں پہ بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ کوئی سالڈ چیز اگر بچے کو کھلائیں تو وہ نگل لیتے ہیں، وہ اس کو چباتے بھی نہیں ہیں۔ یہی بات ہے نا کہ بچوں کی جو چھوٹی ایج کے نا کیوز ہوتے ہیں پراپر، 6 ماہ کے بچے نے لکوڈ دینا شروع کرنا ہے، اس کے بعد 8ویں ماہ میں آ کے آپ اس کو گندم وغیرہ شروع کرنی ہے، وہ بھی دلگی سے آہستہ آہستہ آپ اس کو روٹی پہ لانا ہے، اس کے بعد تھوڑا کرسپی چیز جیسے کہہ لیں بچے پھر کچھ عرصے بعد پراٹھا بھی کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک پراپر ٹرانزیشن ہے۔ ہم یہ اگر 8 ماہ میں کہا جاتا ہے کہ گندم دیں بچے کو، ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہتے ہیں گندم نہ دیں، چاول دیں، چاول زیادہ زیادہ ہے۔ اب اگر کہا جاتا ہے کہ 8 ماہ کے بچے کو گندم دیں، اس کا مطلب گندم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ روٹی دینی ہے آپ نے، اس کو آپ اس کو دلیا دینا ہے سب سے پہلے، کیونکہ باڈی جو ہے وہ لکوڈ سے سالڈ کی طرف ڈائجیشن بہتر ہوتی ہے اس کی، آپ ڈائریکٹلی سالڈ نہیں دے سکتے۔ یہ جو مسئلے ہیں نا بچوں کی جو چباتے نہیں ہیں، فوراً سے نگل لیتے ہیں، یا ان کو چبانا آ نہیں رہا ہوتا، وہ سب بچے ہیں جن کے کھانے کو لے کے، خوراک کو لے کے مائلسٹونز شروع سے ہی ڈیلیٹ تھے۔ مختصراً بتا دیں، آپ سے مختصراً جواب میں چاہوں گی کہ دودھ اور دہی بچے کو کس حالت میں نہیں دینا چاہیے؟ کس حالت میں دینا چاہیے؟ دودھ اس حالت میں نہیں دینا چاہیے کہ بھئی اس نے کھانا نہیں کھایا تو دودھ دیتے ہیں اس کو۔ یہاں پہ دودھ اچھے کی بجائے اس کو چلے اس کو گزارا کر دے گا، پر ان لانگ رن 1 سال بعد کیونکہ یہ عادت بن جاتی ہے، تقریباً 1 سال کی فار ایگزامپل بات کریں، 6 مہینے کی بات کریں، بچے کی امیونٹی لو ہو جائے گی، قوت مدافعت کم کرتا ہے۔ دودھ کا صرف یہ ایشو ہے۔ دہی کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے گلا خراب ہو گیا دہی نہ دیں، فلانا مسئلہ ہو گیا دہی نہ دیں، دہی کا کوئی ایشو نہیں ہوتا، گلا خراب بھی ہے نا تو دہی کے اندر ایک اچھا وائٹامن سی ہے، نیچرل وائٹامن سی ہے جو بچے کو چاہیے، قوت مدافعت بڑھائے گا۔ صرف یہ ہے کہ فریج کا نکلا ٹھنڈا نہ دیں، تھوڑی دیر باہر رکھیں، ٹھیک ہو گیا آپ دے دیں۔ دہی کوئی بھی ایسی کنڈیشن نہیں ہے کہ میں کہوں کہ دہی دینا، ریشہ گلے میں ہو رہا ہے دہی نہیں دینا، دہی کا کوئی ایشو نہیں ہوتا، بلکہ دہی بچوں کے پیٹ کے مسائل کے لیے یہ بہت انفارمیشن والی چیز آپ نے ہم لوگوں کو بتائی ہے کہ ماں باپ اکثر سمجھتے ہیں کہ بچے کو اگر گلا خراب ہو رہا ہے تو دہی نہیں دینا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ دہی بچے کو ہر حالت میں دے سکتے ہیں بشرطیکہ کہ وہ فریج سے نکلا ہوا ٹھنڈا دہی نہ ہو۔ ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم دین اسلام کی اگر بات کریں، بہت پیارا ہمارا دین ہے، بہت خوبصورت مذہب ہے، ایک مکمل دین ہے ہمارا، اور ہمارے دین نے ہر رشتے کی اور ہر فرد کی مکمل وضاحت کی ہے، ہر طرح سے بتایا ہے کہ ہمیں کس شخص کے ساتھ، کس فرد کے ساتھ کس طرح چلنا ہے، کس طرح کا رویہ رکھنا ہے، چاہے وہ گھر کے لوگ ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ کا شوہر ہے، آپ کے بچے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے غلام اور جو لونڈی ہے اس کے ساتھ بھی کس طرح کا رویہ رکھنا ہے، یہ بھی ہمارے مذہب نے بتایا ہے۔ لیکن صرف گھر کے لوگ ہی نہیں، جو آپ کے آس پاس کے لوگ ہیں، اگر ہم بات کریں پڑوسیوں کی، تو ہمارے مذہب نے پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے بھی تفصیلاً ہمیں آگاہ کیا ہے کہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھنا ہے اور کس طرح کا ان کے ساتھ کس سلوک سے پیش آنا ہے۔ پڑوسیوں کے اگر ہم حقوق کی بات کریں تو اس پہ ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں بلایا ہے علامہ اسید الرحمان صاحب کو۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ علامہ صاحب، پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے بچپن سے ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے آ رہے ہیں، ان کے یہ حقوق ہیں، یہ حقوق ہیں، آپ پہلے تفصیلاً کچھ بتائیے گا، پھر مزید اس حوالے سے بھی میں آپ سے تھوڑی سی رہنمائی لینا چاہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النساء کے اندر آیت نمبر 36 کے اندر
بڑی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کر دیا گیا والجار ذی القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبیل، کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اپنی بندگی اور اپنی عبادت کا ذکر کیا وہیں پہ والدین کے حقوق، اپنے عزیز و اقارب کے حقوق اور جو اپنے ہمسائے ہیں ان کے حقوق بیان کیے۔ بالکل۔ ابھی میرے ذہن میں ایک روایت آ رہی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں بکری ذبح کی اور گوشت کو محلے میں تقسیم کیا۔ اپنی بیوی سے پوچھا کہ گوشت، انہوں نے کہا تقسیم کر دیا، تو کہا جو محلے میں یہودیوں کا گھر ہے وہاں پر آپ نے گوشت پہنچا دیا؟ تو انہوں نے کہا وہاں میں نے گوشت نہیں بھیجا۔ تو آپ نے کہا کیوں نہیں بھیجا آپ نے وہاں بھی آپ گوشت بھیجیں، وہ ہمارے ہمسائے ہیں۔ اور انہوں نے کہا وہ یہودی ہیں۔ انہوں نے کہا یہودی ہوا تو پھر کیا ہے، یہودی ہیں تو پھر کیا ہے؟ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے ما زال جبریل یوصینی بالجاری، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس آتے اور اس قدر زیادہ ہمسایوں کو جو حقوق تھے اس کو بیان کرتے، حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ مجھے خیال آنا شروع ہو گیا کہیں جیسے دیگر جو عزیز و اقارب ہیں جیسے وراثت میں ان کا حق ہے، کہیں پڑوسیوں کا نہ حق رکھ دیا جائے، یعنی یہ گمان ہونا شروع ہو گیا۔ ہاں، اور اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا طبخت مرقۃ، اگر آپ گھر میں کوئی شوربے والی چیز بنائیں تو فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، اس کے اندر پانی کو بڑھا دیں، پانی اس میں زیادہ کریں، کیونکہ شوربہ وہ چیز ہے، وہ سالن ہے کہ اس کی مقدار آپ اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں، جی، اس کے ذائقے میں فرق نہیں پڑتا۔ وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ، اور جب وہ بڑھ جائے تو اس کو آپ جو اپنے ہمسائے ہیں آپ ان کے گھروں میں وہ شوربہ بھیج دیں۔ یعنی جب آپ سالن بنا رہے ہیں تو آپ کو صرف اس بات کا خیال نہیں ہونا چاہیے کہ صرف ہم نے ہی کھانا ہے، ہمیں یہی اس میں تعلیم ہو رہی ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فلا یؤذی جارہ، وہ اپنے ہمساؤں کو، جو اپنے ہمسائے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت، وہ شخص کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کون سا شخص؟ فرمایا لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جو اپنے جو ہمسائے ہیں ان کو تکلیف دے، ان کو اذیت دے۔ اور آپ نے فرمایا لیس المؤمن بالذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، وہ شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، خود تو پیٹ بھر کے کھا رہا ہے اور اس کے پڑوس کے اندر لوگ بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں۔ علامہ صاحب، یہ دین نے ہمیں بہت تفصیل کے ساتھ اس چیز سے آگاہ کیا ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، بے شک وہ غیر مسلم بھی ہیں، یہودی ہے، عیسائی ہے یا کسی اور مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ یہودی، عیسائی اور دوسرے مذاہب کی تو دور کی بات، ہمارے مسلمان پڑوسی بھی ہیں، ہمیں خبر نہیں ہوتی ہے کہ ہمارے پڑوس میں رہ کون رہا ہے، بلکہ اگر ہم کسی سے ایک بار مل لیں تو ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ دوسری بار وہ ملنا چاہتا ہے کہ نہیں ملنا چاہتا، تو ہم بھی پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ ایک مجموعی رویہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، عمومی رویہ ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ کیا آپ کہتے ہیں کہ کیا ہمیں خود ہر چیز کی پیش قدمی کرنی چاہیے، اپنے پڑوسی سے بار بار جا کے ملنا چاہیے، پوچھنا چاہیے؟ دین اس حوالے سے کیا کہتا ہے کہ کیا اگر آپ کا پڑوسی آپ سے ملنا نہیں چاہ رہا تو آپ بار بار اس کے پاس جائیں؟ دیکھیں، ہمیں اسلام یہی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے آپ ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ پورے کے پورے ایمان میں داخل ہونے سے مراد یہ ہے کہ ایمان کے بعد جو ہمارے معاملات ہیں، جو ہمارے اخلاقیات ہیں، جو ہمارا معاشرہ ہے، جو ہماری سوسائٹی ہے، اس کے اندر ہم نے ویسے آگے بڑھنا ہے، ویسے چلنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ، مسنون جو طریقہ ہے۔ تو آپ نے جہاں پہ یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے ساتھ محبت نہیں رکھتا وہ کامل ایمان والا نہیں ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس محبت کے تقاضے اطاعت اور اتباع کو پورا کرے گا تو وہ ایمان کی جو اکملیت اس کو پالے گا۔ اسی طرح ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا بازو پکڑ کے کہا، نصیحت فرمائی کہ بیٹے حرام سے بچو، تم عبادت گزار بن جاؤ گے، حرام سے بچو، تم عبادت گزار بن جاؤ گے، اور اپنی تقدیر پہ راضی ہو جاؤ جو تمہیں اللہ نے دیا ہے، تم غنی اور مالدار ہو جاؤ گے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم ایماندار بن جاؤ گے، یعنی تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو
وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، ایمان کی اکملیت کو، کاملیت کو تم پالو گے۔ اور فرمایا اتنا نہ ہنسو کہ تمہارا دل ہی مردہ ہو، یعنی اس کی بھی ایک حد رکھی گئی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ اسلام جو ہے یہ حدود اللہ کا نام ہے، فلا تقربو، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں حسن سلوک تو یہی ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ احسن انداز میں پیش آئیں، ان سے محبت، ان سے عقیدت اور ایسا رویہ اختیار کریں کہ وہ بھی ہم سے محبت کریں۔ لیکن اگر ہم ان کے ساتھ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، وہ پھر بھی ہمیں اگنور کر رہے ہیں، تو ہم نے جو اپنا کام تھا وہ پورا کر دیا، آگے پھر ہم ان کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ مطلب فرض ہم نے اپنا پورا کر دیا جو دین ہمیں دیتا ہے، باقی ان کی مرضی ہے، وہ نہیں ملنا چاہتے تو پھر ہم بھی ایک حدود رکھ لیں، ایک حد رکھ لیں کہ ٹھیک ہے اگر وہ اس حد سے آگے نہیں آنا چاہتے تو ہم بھی اس حد کے آگے نہ آ جائیں۔ اچھا علامہ صاحب، اگر ہم یہ کہیں کہ پڑوسیوں میں کون کون شامل ہوتا ہے، ویسے تو کہا جاتا ہے آپ کے گھر کے ساتھ کے 40 گھر غالباً وہ آپ کے پڑوسی میں آتے ہیں، لیکن ذرا اس چیز کو کلیئر کر دیں کہ اگر آپ کے گھر کے ساتھ کوئی دکانیں ہیں یا دفتر ہیں تو کیا وہ آپ کے پڑوسیوں میں آئیں گے؟ مطلب ایک سوسائٹی بنی ہے، وہاں پہ 2-3 گھر ہیں لیکن ان گھروں کے آگے دفتر ہیں، دکانیں ہیں، کیا ہم ان کو بھی پڑوسیوں میں شامل کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اسلام ہے اس میں بڑی وسعت ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہی پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے 2 پڑوسی ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی دیوار آپ کی دیوار کے ساتھ ہے وہ سب سے پہلے آپ کا پڑوسی ہے، اس کے بعد پھر جو دوسرے گھر ہیں، یعنی جتنا جو قریب ہوگا وہ اتنا ہی ہمارا دوست ہے۔ اچھا، اگر اس دائرے کو آپ بڑھاتے چلے جائیں گے تو قربت جو ہے یہ محلے کے حساب سے بھی ہے، قربت ایمان کے حساب سے بھی ہے، یعنی ہمارے جو رشتہ دار ہیں جو محلے میں رہتے ہیں وہ بھی، جو رشتہ دار نہیں ہیں محلے میں رہتے ہیں وہ بھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو مسلمان ہیں وہ بھی اور جو غیر مسلم ہیں وہ بھی۔ اس دائرے کو آپ جتنا بڑھاتے چلے جائیں گے، لیکن آغاز آپ نے 1 سے کرنا ہے، پھر 2، پھر 3، پھر آگے آپ بڑھتے چلے جائیں گے۔ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے آپ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ وضو فرمایا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے وہ جو پانی تھا وضو کا اس کو اپنے چہرے کے اوپر مل لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے تمہیں کس چیز نے اس بات کے اوپر ابھارا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو اور رسول اللہ سے محبت رکھتے ہو تو پھر اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو۔ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو یا تم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مطلوب طالب ہو، تم یعنی چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول بھی تم سے محبت کریں، تو جو تمہارے رشتہ دار ہیں، جو تمہارے قریبی لوگ ہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس سے یہی سبق حاصل کرنا ہے، اور معاشرہ اس وقت تک تشکیل پا ہی نہیں سکتا جب تک ہم اخلاق کے ساتھ پیش نہ آئیں۔ حضور نبی کریم پہلا سبق ہے۔ ایک بات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، اس کی صحت میں برکت ہو، تو آپ نے فرمایا حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئے، عزیز و اقارب کے ساتھ بھی، اور جو رشتہ دار نہیں، جو پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھی۔ یا جب آپ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے تو آپ کی عمر میں برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، اور آپ کی صحت میں برکت ہوگی۔ اچھا علامہ صاحب، جیسے یہ کہا جاتا ہے، ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ ہم اگر صدقہ خیرات یا کچھ کرنا چاہیں تو سب سے پہلے اپنے رشتہ دار کو دیکھیں۔ اس میں 2 اجر ہیں، ایک صلہ رحمی کا اور ایک مدد کرنے کا۔ کیا پڑوسی بھی اسی چیز میں آتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی زکوٰۃ نکالنی ہے یا کوئی ایسے کسی کی مدد کرنی ہے تو سب سے پہلے پھر ہم اپنے پڑوسی کو دیکھیں؟ کیونکہ رشتہ دار تو آپ کے ایک الگ معاملہ ہے، پڑوسی ایک الگ معاملہ ہے، اس چیز کی ذرا وضاحت کر دیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے محلے میں ایک عورت ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، اور وہ صدقہ خیرات بھی کرتی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ اچھا، وہ عورت جہنم میں جائے گی، یعنی اس کا یہ عمل اتنا کبھی اتنا برا عمل ہے کہ جو وہ لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کے ساتھ پیش نہیں آ رہی، تو یہ اتنا برا عمل ہے۔ اور کہا یا رسول اللہ ایک ہمارے محلے میں ایک اور عورت ہے، وہ اتنی نماز تو نہیں پڑھتی، یعنی نماز تھوڑی پڑھتی ہے اور روزے بہت قلیل رکھتی ہے، لیکن صدقہ خیرات بھی کچھ نہ کچھ کرتی ہے، لیکن اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا حسن اخلاق اسے جنت میں لے جائے گا۔
बात यह है कि जब हम सदका और खैरात करें, देखिए इसकी दो सूरतें हैं। पहली तो यह है कि अगर हमारे अजीज़ व अकारिब में लोग गरीब हैं, मुस्तहिक हैं, मिस्कीन हैं, तो फिर हम उनको जो है उनके साथ ताउन करें जितना हो सकता है। और अगर हमारे मोहल्ले में हमारे जो रिश्तेदार और जो अजीज हैं उनको तो ज़रूरत ही नहीं है इस बात की, तो अगर हमारे मोहल्ले में कोई दूसरे लोग मौजूद हैं, दूसरे मुसलमान हैं, या मुसलमान छोड़ के जो गैर मुस्लिम है, अगर कोई ईसाई है, कोई और भी कोई किसी मज़हब का है, तो हमारे मोहल्ले में होने का हक ये है कि हम उसके साथ उसने सलूक से पेश आएं, हम उसके साथ जिस हद तक हो सकता है ताउन करें। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुसलमान के हुकूक बताए या मोहल्लेदारों के ऊपर हुकूक बताए, उसमें ये बात बताई है कि मुसलमान अगर बीमार हो जाए तीमारदारी करो, वो तुमसे कर्ज मांगे उसको कर्ज दो। लेकिन आज हमारे मुआशरे में ये एक बड़ा नासूर है कि अगर कोई गरीब रिश्तेदार कर्ज मांग लेता है तो उस गरीब को देने के लिए तैयार ही कोई नहीं होता, और अगर कोई अमीर हो तो उसको जरूरत ही ना हो, तो लोग आके कहते हैं यार ये रख लो, कोई बात नहीं है, अब मैं बाद में कर लेंगे। ये एक हमारी सोसाइटी है। हाँ, आपने ये भी फरमाया अगर बीमार हो जाए इयादत करो, हो सकता अगर उसको लिबास की जरूरत हो लिबास पहनाओ, अगर वो शख्स दुनिया से रुखसत हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ो। देखें बात यह है कि जब तक आप किसी को खुश नहीं रखेंगे, आप किसी के साथ उसने सलूक के साथ पेश नहीं आएंगे, तो किसी को तकलीफ दे के इज़हार इसानी करके आप कभी भी खुश नहीं हो सकते। अगर आप खुद खुश रहना चाहते हैं तो आप लोगों को भी खुश रखना मतलब हम इसको कह सकते हैं एक सादा अल्फाज में कि इखलाकियात बेसिक हैं। हमारी जो इखलाकियात हैं वो चाहे हमारे पड़ोसियों के मामले में हैं, चाहे रिश्तेदारों के मामले में हैं, चाहे किसी के मामलात में भी हैं, जो हमारा इखलाक है वो सबसे पहले काउंट होगा, वो सबसे पहले उसी के बारे में पूछा जाएगा कि हमारा रवैया, हमारा इखलाक रिश्तेदारों के साथ कैसा था, पड़ोसियों के साथ कैसा था, या हमारे अपने घर वालों के साथ कैसा था। जी देखिए, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात करीमा है वो आइडियल शख्सियत है पूरी इंसानियत के लिए। बेशक इसलिए फरमाया गया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नजरान से बड़े बड़े ईसाइयों के वफूद आते थे, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वफद के आगे दस्तरखान बिछाया, उसके ऊपर खाना रख रहे थे, तो सहाबा ने कहा या रसूल आप हमें हुक्म दें, हम ये काम करें। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हबशा में मेरे सहाबा गए थे तो वहां पर उनका इकराम किया गया था, तो मैं भी समझता हूं कि मैं भी इनका इकराम करूं। यानी वहां पर इंसान पहले है, इंसानियत पहले है। तो आज जिस तरह हमारे मुआशरे में जो कुछ आज हो रहा है आपके सामने, आप देखें हमारी सोसाइटी में कितना जुल्म। आपके ख्याल में इसकी वजह क्या है कि हमारी सोसाइटी में इखलाकियात खास तौर पे कम होती जा रही हैं, और हम लोग रिश्तेदार तो छोड़े, हम आस पड़ोस में भी किसी को जिसको बोले मुंह लगाना पसंद नहीं करते। एक आम अल्फाज में अगर बात की जाए तो वो रवैया हम लोगों का हो गया है कि हमें क्या जरूरत है बुलाने की, नहीं मिलता तो ना मिले। इसकी वजह बेसिक क्या है? इसकी बेसिक वजह यह है कि हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत तय्यबा है उसको हमने छोड़ दिया है। अगर आज हम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को अपना लें तो फिर हमें पता चलेगा कि आपका अपनी बीवियों के साथ रवैया क्या था, अपने गुलामों के साथ रवैया क्या था, अपने अजीज़ो अकारिब के साथ रवैया क्या था, अपने महल्लेदारों के साथ रवैया क्या था, मुस्लिम नहीं गैर मुस्लिमों के साथ रवैया क्या था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मुसलमान तो दूर की बात, इंसान तो दूर की बात, आपने तो हैवानों के भी हुकूक हमें बताए। वो एक चिड़िया थी, उसके बच्चों को उठा लिया गया, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को डांटा, कहा इसके बच्चे इसको वापस लौटाओ, वो जमीन पे बिछ रही है, रो रही है, और उसका जो घोंसला था उसको जला दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया किसी इंसान के लिए जायज नहीं है कि वो किसी परिंदे का घोंसला जला दे। आग को पैदा करने वाला जो है वही आग का अजाब दे सकता है, वही किसी को जला सकता है। हमारे माशरे में परिंदों के घोंसले क्या इंसानों को जलाया, घरों को जला दिया था, इंसानों को घरों को नहीं, इंसानों को जलाया। अभी देखें ये सियालकोट में जो वाकया पेश हुआ है, इंसान को किस तरह पहले पत्थर मार मार के उसको मार दिया गया और फिर उसको जला दिया गया। आखिर ये क्या हमारी मजहब से दूरी है जो असल बात है। लामा साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाए, और बेसिक बात जो है वो यही है कि हमारी दीनी तालीमात हमारी मजहब से दूरी है, जिसकी वजह से हम तमाम इखलाकियात से मुबर्रा होते जा रहे हैं। एक ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। बैक हम मौजूद हैं रूह अफ़ज़ा के किचन में, और आज फिर हम कोई मज़ेदार सी ड्रिंक बनाने जा रहे हैं। अनम
वेलकम टू द शो। थैंक यू आयशा। और क्या बना रही हैं? आज हम बनाने जा रहे हैं रूह अफ़ज़ा के साथ ज़बरदस्त सा एक शेक है, वो है ब्लूबेरी पीनट बटर शेक बनाएंगे हम रूह अफ़ज़ा के साथ। तो इंग्रेडिएंट सिंपल है, कोई नहीं, बस आपने सिर्फ चीजें डालनी है, सब कुछ डालकर इकट्ठा ब्लेंड करना है और आपकी जो ड्रिंक है जो आपने रेडी हो जाएगी। ड्रिंक बनाई थी जो पीनट बटर आपने ऐड करके बनाई थी, वो बहुत जबरदस्त ड्रिंक थी। उसमें जो पीनट का टेस्ट आ रहा था, चंक्स आ रहे थे, इतने अच्छे थे, इतना जबरदस्त उसका फ्लेवर आ रहा था। अच्छा, वो उससे ये होता है कि वो फ्लेवर को ना बेसिकली बटर क्या आप रेगुलर पीनट्स डालें और बटर डालें तो बड़ा फर्क, दोनों में फर्क आ जाता है, देखो टेस्ट में डिफरेंस आ जाता है और उसका जो है फ्लेवर एनहांस कर देता है। सिंपल रेसिपी है। 2 से 3 ग्लास जो है हम मिल्क लेंगे, उसके अंदर जो है ब्लूबेरीज 1 कप के करीब ऐड करूंगी, 1 टेबलस्पून उसमें पीनट बटर जाएगा, 2 टेबल स्पून उसमें हमदर्द का रूह अफ़ज़ा डालेंगे, वनीला एसेंस ऐड करेंगे और वनीला आइसक्रीम, जो भी आइसक्रीम आपको अच्छी लगती है, जैसे कि अगर आपको चॉकलेट आइसक्रीम अच्छी लगती है तो चॉकलेट आइसक्रीम डाल लें, अगर आपको वनीला अच्छी लगती है तो वनीला डाल लें। दोनों की आइसक्रीम की चॉइस आपकी अपनी है, तो मैं साथ में स्टार्ट कर लेती हूँ। अच्छा, चॉकलेट या वनीला दोनों में से कोई भी, क्योंकि बेरीज के साथ वनीला का भी बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है और चॉकलेट का तो उससे ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये अच्छा, दूध 2 से 3 ग्लास होगा। 2 से 3 ग्लास दूध चला गया। उसके अंदर तकरीबन हम 1 कप के करीब ये बेरीज ऐड करेंगे, ग्लेज्ड बेरीज जो है वो ऐड करेंगे। अच्छा, आपने फुल बाउल उसमें ऐड जी, फुल बेरीज ज्यादा क्वांटिटी में, जी ज्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि इसमें जो है ग्लेस बेसिकली ज्यादा होता है, बेरीज कम होती हैं, शुगर का कंटेंट ज्यादा होता है। उसमें 1 कप के करीब जो है आइसक्रीम ऐड करेंगे, साथ में इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून पीनट बटर। सही, पीनट बटर चला गया। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी थोड़े से चॉकलेट चिप, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। वनीला एसेंस जाएगा इसके अंदर, थोड़ा सा सिर्फ फ्लेवर इनहेंस करने के लिए। अच्छा, वनीला एसेंस का बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर है, हम हर बार बात करते हैं। और अभी आपने जो उस दिन एक रेसिपी बनाई थी रस के साथ, जो कॉफी क्रीम सारा, वो मैंने घर में ट्राई की। हाँ जी, उसका बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, और उसमें मैंने वनीला एसेंस ऐड नहीं किया और मैं सोच रही थी क्या कमी रह गई है बीच में, मैंने सारी चीजें ऐड करनी। अब इसके अंदर मुझे याद आया कि मैंने वनीला एसेंस डालना है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है मैंने हमदर्द का रूह अफ़ज़ा ऐड किया है, तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून। तो सिंपल डालेंगे और इसको जो है ब्लेंड करेंगे। ये बड़ा अच्छा है कि अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आए हैं तो आप जो है ऑन द स्पॉट अगर आ गए हैं तो दूसरी फ्रिजी ड्रिंक्स देने से अच्छा है आप इस तरह की कोई ड्रिंक बना लें। अच्छा, उसके लिए ये भी जरूरी है कि ऐसी चीजें आपके घर में मौजूद हो और वो बच्चों की पहुंच से भी